کاروبار کیجئے لیکن حلال کاروبار کیجئے. حرام سود کیا ہے؟ وہ حرام ہے. سود سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آج ایک اہم موضوع سے آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے. پچھلے دنوں سود کے حوالے سے، سود کی حرمت کے حوالے سے بیان کیا تھا، تو اس پر ایک بھائی نے سوال کیا کہ سود حرام کیوں ہے، وجہ لاجک کیا ہے اس میں سود کی حرمت کے حوالے سے. یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، سود حرام تو ہے اور اس کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود کو دگنا دگنا کر کر. اور پھر آگے ہی اسی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والوں کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، ان کو جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. میرے محترم ناظرین، سود حرام ہے جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کے حوالے سے ارشاد فرمایا. بعض احباب ایسے تھے منافقین میں سے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے تجارت حلال ہے ایسے ہی سود بھی کیا ہے، حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا رد کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال فرمایا، بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. میرے محترم ناظرین، اتنا تو پتہ چل گیا کہ سود کیا ہے، وہ حرام ہے. آئیں اور بھی سنتے ہیں کہ سود کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کیا ہے. جواب ہم آخر میں سماعت کریں گے کہ سود کی وجہ، حرمت کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ جو کتاب ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت میں یوں اٹھیں گے جیسا کہ شیطان نے کسی کو پاگل بنا دیا ہو، یعنی پاگل پن کی عالم میں وہ کیا ہے، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. اور ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے سود کو بیع کی طرح حلال سمجھا، تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ سزا کو بیان کیا اور بے حد دل کو ہلا دینے والی سزائیں بھی سودی کے حوالے سے، سود خور کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ، یہ تمام کے تمام کیا ہے، لعنتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان پر نظر رحم کیا ہے، پھیر دے گا. ذرا سوچیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر کرنا بھول جائے، چھوڑ دے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. ظاہری طور پر تھوڑا پیسہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. آئیں ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 73 گناہ ہیں. یعنی سود کے حوالے سے جو گناہ میں ملوث ہوا جاتا ہے 73 گناہ کا عذاب اس کو ملے گا. اور فرمایا کریم آقا نے کہ سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہے کہ وہ گویا اپنی ماں سے زنا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم ناظرین، سوچنے میں ہی ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے، عجیب سی ایک جرجری محسوس ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر جو شخص سود کھانے والا ہوگا کیا وہ یہ اقرار کرے گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ العیاذ باللہ. تو سب سے
کم تر گناہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم کھانا کئی مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا عذاب ہے۔ خدا را سود سے بچیے، سود قطعی حرام ہے۔ ذرا سی مال و دولت کی محبت میں ہم حلال اور حرام کے طریقے کو بھول جاتے ہیں کہ آیا یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ حرام ہے۔ خدا را کاروبار کریں، لیکن حلال کاروبار کریں، ایسا لین دین نہ کریں جو سود پر مبنی ہو۔ جی ہاں، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کرام اصل سوال کے جواب پر کہ سود حرام کیوں ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو سود کی حرمت کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی حرمت کو نازل فرما دیا۔ حرف آخر، اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے، حرف آخر، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو قرآن میں نازل فرما دے وہ انتہا ہو جاتی ہے اس حکم کی، اس پر اگر مگر کیوں وہ نہیں رہتا۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، ہمیں قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ قرآن نے حرام کہہ دیا تو حرام ہو گیا۔ ایک اور وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سود حرام کیوں ہے۔ سود حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ سود کو ظلم کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، کیسے ظلم کے حصول کا ذریعہ ہے کہ سود کے ذریعے ایک طبقہ ہے جو مال کے ساتھ نفع اٹھاتا ہے، دوسرا جو طبقہ ہے وہ بیچارہ اس ظلم کی چکی میں پستا ہے، اور یہ شریعت کو منظور نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، سود کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک طبقہ دولت کے ذریعے نفع کماتا ہے اور ایک طبقہ وہ تھوڑا سا کمتر ہونے کی وجہ سے ظالم کے ظلم میں وہ پھنستا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی شریعت مطہرہ نے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ تو خدا را کاروبار کیجئے، لیکن حلال کاروبار کیجئے۔ حرام سود کیا ہے، وہ حرام ہے۔ سود سے جو انسان پرورش پاتا ہے، نیکیوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم کہیں حرام کاری کے اندر تو مبتلا نہیں ہو گئے۔ خدا را سود ایک لعنت ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کے اوپر رہنمائی کرنے والے کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں، اس کے نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ ایک دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ خدا را ویسے ہی نیکیاں اپنے پلڑے میں ہے نہیں، اور پھر ہم اپنے ہی ہاتھوں اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ خدا را کاروبار کیجئے، لیکن حلال کاروبار کیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود جیسی لعنت سے بچائے اور ہمیں حلال طریقے کمائی کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔